السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی، کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی العزیمۃ والرخصہ وہی فی احکام الشرع اسم لما هو اصل منها غیر متعلق بالعوارض، والرخصة اسم لما بنی على اعذار العباد، والعزيمة اقسام اربعة: فرض وواجب وسنة ونفل، والفرض ما ثبت وجوبه بدليل لا شبهة فيه، وحكمه اللزوم علما وتصديقا بالقلب وعملا بالبدن حتى يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا عذر، والواجب ما ثبت وجوبه بدلیل فیہ الشبہہ، وحکمہ اللزوم عملا بالبدن لا علما على اليقین حتى لا يكفر جاحده ويفسق تاركه اذا استخف باخبار الآحاد، واما متأولا فلا لا۔ ابھی بچوں آپ نے یہ عبارت سنی۔ آج کی اس عبارت میں صاحب حسامی عزیمت اور رخصت کا بیان کر رہے ہیں کہ عزیمت اور رخصت کسے کہتے ہیں، اور اس کے اقسام بیان کریں گے کہ پھر عزیمت کے اقسام کیا ہیں۔ تو پیارے بچوں، بڑے آسان لفظوں کے ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں، مختصر سی تقریر میں آپ کے سامنے کر دوں۔ عزیمت کسے کہتے ہیں اور رخصت کسے کہتے ہیں، ان دونوں کی تعریفیں ہمیں کرنا ہے، اور پھر ہمیں عزیمت کے آج اقسام پڑھنا ہے کہ عزیمت کی 4 قسمیں۔ تو عزیمت شریعت کے اندر، شریعت کے احکام بچوں 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حکم شریعت کا عزیمت کہلاتا ہے، ایک طرح کے حکم وہ ہوتے ہیں کہ جو عزیمت کہلاتے ہیں، اور ایک وہ احکام ہوتے ہیں کہ جو رخصت کہلاتے ہیں۔ شریعت کے یہ احکام جو 2 طرح کے ہیں، عزیمت اور رخصت، تو عزیمت اس حکم کو کہتے ہیں جو اصل ہو، یعنی ابتدا ہی سے مشروع ہو، اللہ کی جانب سے وہ کسی عذر کے پیش نظر مشروع نہ ہو، بغیر عذر کے اللہ کی جانب سے جو مشروع ہو، عوارض سے وہ حکم متعلق نہ ہو، تو اسی حکم کو عزیمت کہتے ہیں۔ اور رخصت اس حکم کو کہتے ہیں جو ابتدا سے مشروع نہ ہو، بلکہ بندوں کے اعذار پر مبنی ہو، یعنی اصل اور ابتداءً اس کی مشروعیت کسی اور طریقے سے ہوئی ہو، لیکن اعذار عباد کے پیش نظر وہ حکم بدل گیا ہو۔ اسے کیا کہیں گے بچوں؟ اسے کہیں گے رخصت۔ مثال کے طور پر رمضان میں روزہ کا حکم عزیمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے رمضان کا روزہ رکھنا یہ عزیمت ہے، روزے کا حکم عزیمت ہے۔ اور سفر، یہ عزیمت کب ہے؟ جبکہ سفر یا مرض نہ ہو، اور سفر اور مرض کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینے کا حکم یہ رخصت کہلائے گا، کہ اجازت دے دی گئی اب بعد میں، ابتداءً تو نہیں، ابتداءً تو پورے رمضان کا ہر روزہ رکھنا یہ ایک حکم ہے۔ قرآن نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، تم میں سے جو ماہ رمضان پائے تو وہ روزہ رکھے۔ اور سفر مسافر کے لیے اور ایسے ہی مریض کے لیے اللہ پاک نے روزہ نہ رکھنے کا حکم دے دیا کہ وہ روزہ نہ رکھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو روزہ نہ رکھنے کا جو حکم ہے یہ رخصت ہوگا، کیونکہ یہ عذر عباد یعنی مرض یا سفر کے پیش نظر ہے۔ تو ابھی ہم نے تعریف سمجھی بچوں۔
پھر اس عزیمت کی 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم فرض ہے، دوسری قسم واجب، تیسری قسم سنت اور چوتھی قسم نفل ہے. یہ جو 4 قسمیں صاحب کتاب صاحب حسامی پیش کر رہے ہیں، انہی تمام اقسام، انہی 4 قسموں میں باقی جو بھی قسمیں آپ تصور کر سکتے ہیں، مثلا حرام ہے، مکروہ ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ سب کے سب اسی میں انہی 4 قسموں میں داخل ہو جائیں گے. مصنف جانب فعل کو پیش کر دے رہے ہیں. جیسے فرض ہے، فرض کو جانب فعل کے اس کے بھی 2 جانب ہوتے ہیں نا، ایک جانب فعل، ایک جانب ترک. جانب فعل کو فرض کہتے ہیں اور جانب ترک کو حرام کہہ دیتے ہیں. تو وہ سب کے سب انہی 4 میں داخل ہو جائیں گے. حرام فرض میں داخل ہو جائے گا وہیں طور کہ حرام وہ فرض ہی ہے لیکن اس میں جانب ترک ملحوظ ہوتی ہے. بہرحال حرام فرض میں داخل ہو جائے گا اگر دلیل قطعی سے ثبوت ہے، ورنہ واجب میں داخل ہو جائے گا اگر دلیل قطعی سے ثبوت نہیں ہے بلکہ ایسی دلیل سے ثبوت ہے اس کا کہ جس میں شبہ ہو. مکروہ سنت میں داخل ہو جائے گا کیونکہ مکروہ کا ترک سنت ہے، اور مباح نفل میں داخل ہو جائے گا. بات سمجھائی بچوں؟ اس طریقے سے، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ مباح کسی میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ ان اقسام میں داخل نہیں ہے. یہاں پر گفتگو ان احکام کی ہے کہ جن پر زجر و توبیخ یا ثواب و عقاب یا مدح یا ملامت جس پر مرتب ہو، اور مباح پر کچھ بھی مرتب نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی میں بھی داخل نہیں ہے. بہرحال فرض کسے کہتے ہیں؟ ہم پہلے اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں. فرض اس حکم کو کہتے ہیں جس کا ثبوت ایسی دلیل سے ہو جس میں شبہ نہ ہو، یعنی دلیل قطعی سے ثبوت ہو، جیسے کتاب اللہ ہے، سنت متواترہ ہے، حدیث متواتر ہے، اجماع ہے. فرض کی مثال بچوں جیسے کہ ایمان ہے، قطعیت دلیل قطعی سے ثابت ہے. اب ثبوت بھی دلیل یعنی قطعی ثبوت بھی ہو وہ دلیل اور قطعی دلالت ہو، تو اب دونوں طریقے سے تب کہا جائے گا کہ ایسی دلیل سے ثبوت ہے کہ جس میں شبہ نہ ہو. جیسے کہ ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ یہ ارکان، یہ سب کے سب فرض کہلائیں گے. فرض کا حکم بچوں لزوم ہے، لازم ہو جانا، علم کے اعتبار سے بھی، یعنی فرض کا علم قطعی اور یقینی حاصل ہو جائے، اور دل سے تصدیق بھی لازم ہے، دل سے تصدیق بھی لازم، اور اس پر عمل بالبدن بھی لازم. لہذا جب فرض کا حکم یہ ہے کہ لزوم علماً بھی ہو، لزوم تصدیق قلبی کے طور پر بھی ہو، اور لزوم عمل بالبدن سے بھی ہو، یعنی بدن سے عمل کرنا بھی لازم ہو، لہذا جب علم قطعی اور یقینی حاصل ہوگا اس سے، جس دلیل جو فرض جسے ہم کہیں اس کا علم قطعی اور یقینی حاصل ہوگا اس کا، لہذا اس کا منکر کافر ہو جائے گا. جب فرض کا حکم کیا ہے؟ علم قطعی یقینی کا حصول ہے، تو اب اس کا منکر کافر ہو جائے گا. اور عمل بھی چونکہ لازم ہے، اس لیے بغیر عذر کے چھوڑنے والا شخص فاسق بھی ہوگا، بنا عذر کے چھوڑنے والا، کیونکہ اگر عذر کے پیش نظر کوئی چھوڑ رہا ہے تو اس کو فاسق قرار نہیں دیا جائے گا. بات سمجھ آئی بچوں؟ تو ابھی ہم اتنے کا تھوڑے کا ترجمہ کر دیتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد واجب وغیرہ کی تعریف کرتے ہیں. فصل فی العزیمت والرخصہ، یہ فصل ہے عزیمت اور رخصت کے بیان میں. وہی فی احکام الشرع اسم لما ہوا اصل منہا غیر متعلق بالعوارض. عزیمت احکام شرعیہ میں نام ہے ایسے احکام کا جو کہ اصل ہیں، یعنی جو ابتداءً
مشروعیت جن کی ہے اللہ کی جانب سے، شارع کی جانب سے ابتداءً جو احکام مشروع ہیں اور وہ عوارض سے متعلق نہ ہو. پھر یہ ہے عزیمت. والرخصہ، رخصت بالکل اس کا الٹا ہے کہ والرخصۃ اسم لما بنی علی اعذار العباد، اور رخصت نام ہے ان احکام شرعیہ کا جن کی بنا اعذار عباد پر ہو، یعنی جن کی مشروعیت ابتداءً تو من جانب اللہ، من جانب شارع دوسری طرح سے ہوئی ہو، لیکن اعذار عباد کی بنا پر ان کا حکم شارع نے کچھ اور دے دیا ہو، جیسے کہ حالت سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت، مرض کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت، سفر کی حالت میں نماز میں قصر کرنے کی اجازت. تو اصلاً 4 رکعت فرض ہے، لیکن اس سفر کے پیش نظر شارع نے حکم دے دیا کہ 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے. اب 2 رکعت پڑھے گا سفر شرعی کے پیش نظر. فرماتے ہیں والعزیمت اقسام 4، عزیمت کی 4 قسمیں: فرض و واجب و سنت و نفل. ایک فرض ہے، ایک واجب ہے، ایک سنت ہے، ایک نفل ہے. فالفرض ما ثبت وجوبہ بدلیل لا شبہۃ فیہ. تو فرض اسے کہیں گے جس کا ثبوت، جس کا وجوب ثابت ہو، جس کا وجوب ثابت ہو. وجوب یہاں پر صرف وہی واجب کے معنی میں نہیں جس کو واجب شرعی ہے، وجوب بے معنی لزوم، جس کا لزوم ثابت ہو دلیل، ایسی دلیل سے لا شبہۃ فیہ، جس دلیل کے اندر کوئی شبہ نہ ہو، یعنی دلیل قطعی سے جس کا لزوم ثابت ہو. وحکمہ، اور فرض کا حکم ہوگا اللزوم علما لزوم، اور تصدیق بالقلب کے طور پر لزوم، اور عمل بالبدن کے اعتبار سے لزوم، یعنی علم قطعی یقینی بھی حاصل ہوگا اس فرض کا، اس کا علم حاصل کرنا بھی لازم، اس کے دل سے اس کو ماننا بھی لازم، اور عمل بالبدن بھی لازم، اس پر عمل کر کے دکھانا بھی لازم. حتی یکفر جاہد، جب علم قطعی یقینی کا حصول لازم ہے، لہذا اور تصدیق بالقلب لازم ہے اس کی، تو اب اگر کوئی انکار کرتا ہے ایسے فرض کا جس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہے، تو اس انکار کرنے والے کی تکفیر کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دلیل قطعی جو کہ اللہ کی جانب سے ثابت ہے اس کا اس نے انکار کیا. تو حتی یکفر جاہد، یہاں تک کہ اس کے انکار کرنے والے کی تکفیر کی جائے گی. یہ حتی یکفر جاہد، یہ اللزوم علما و تصدیقا بالقلب پر تفریح ہے. ویفسق تارکہ، اور اس کے تارک کی تفسیق کی جائے گی، اس کے چھوڑنے والے کو فاسق قرار دیا جائے گا، بلا عذر، جو کہ اس کو چھوڑے بلا عذر. ہاں عذر سے چھوڑ رہا ہے تو اس کی تفسیق نہیں کی جائے گی. والواجب، اب آگے واجب کی تعریف کر رہے ہیں صاحب کتاب. والواجب ما ثبت وجوبہ بدلیل فیہ شبہہ، واجب وہ ہے، اس حکم کو کہیں گے جس کا وجوب لزوم ثابت ہو، لزوم تو اس کا بھی ثابت ہوگا، لزوم ثابت ہو بدلیل فیہ شبہہ، لیکن ایسی دلیل سے اس کا لزوم ثابت ہو جس میں شبہہ ہو، یعنی جس کی دلیل میں شبہہ ہو. کس میں؟ اس کی دلیل میں شبہہ ہو. شبہہ ہونے کا مطلب کیا ہے بچوں؟ یعنی دلیل ظنی ہو. بات سمجھائی؟ دلیل یا تو ظنی ثبوت ہو یا ظنی دلالت ہو. یعنی جیسے کہ خبر اخبار احاد ہیں، وہ ظنی ثبوت ہی ہیں، یا یہ کہ کوئی دلیل ثبوت کے اعتبار سے تو ظنی نہیں ہو لیکن دلالت کے اعتبار سے ظنی ہو، کہ اس سے یہی معنی ہے جیسے کہ وہ تمام عام جو مخصوص منہ البعض ہوتے ہیں، جن سے بعض کو خاص کر لیا جاتا ہے، چاہے وہ عام کتاب ہو یا عام سنت ہو، عام خبر متواتر ہو، وہ ہوں گے تو قطعی ثبوت، لیکن ان سے بعض کو خاص کر لیا گیا ہے
تو اب وہاں پر زن پیدا ہو جاتا ہے. تخصیص جب اس میں ہو گئی اس عام میں تو اب زن ہو جاتا ہے کہ علت پتہ نہیں کس کس جگہ پر پائی جائے گی. ابھی کون کون خارج ہوگا, کون کون داخل رہے گا, ابھی معلوم نہیں, اب زن رہ جاتا ہے. تو وہ ظنی دلالت ہوئی دلیل. تو وہ حکم جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں شبہ ہو, یعنی جو دلیل ظنی سے ثابت ہو, چاہے وہ ظنی ثبوت ہو یا ظنی دلالت ہو, ایسی دلیل سے ثابت ہونے والا حکم واجب کہلائے گا. واجب کا حکم یہ ہے بچوں کہ اس پر عمل تو لازم ہے, لیکن یہ ایسی دلیل سے ثابت ہے کہ جس میں شبہ ہے, تو وہ دلیل مفید یقین تو نہیں ہے نا, اس لیے عمل لازم ہے اور یقین لازم نہیں ہے, نہ ہی اس پر اعتقاد لازم ہے. بات سمجھائی بچوں؟ جب اعتقاد و یقین لازم ہی نہیں ہے تو اسی لیے اس کے انکار کرنے والے کو کافر نہ کہا جائے گا, اس کا منکر کافر نہیں ہوگا. ہاں اس کا منکر فاسق کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ وہ منکر فاسق نہیں, سوری معاف کریے, اس کا تارک, چونکہ عمل لازم ہے اعتقاد لازم نہیں ہے, اس لیے اعتقاد لازم نہ ہونے کی وجہ سے اس کے انکار کرنے والے کو کافر تو نہیں کہا جائے گا, لیکن عمل لازم ہے اس لیے اس کے تارک کو فاسق کہا جائے گا. لیکن تارک بھی بلا تعویل ہو, اگر کوئی تارک عمل ہے لیکن تعویل کی بنا پر, مثلا کوئی تعویل کرتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ بھئی جس دلیل سے یہ حکم ثابت ہو رہا ہے وہ دلیل ضعیف ہے, یا اس کے اندر یہ احتمال ہے. اب دلیل ضعیف اگر اس نے کہہ دیا, کوئی اس لائق ہے, مثلا کوئی مجتہد ہے, تو اب ایسی صورت میں اس کو وہ تو عمل کا تارک ہوگا, وہاں پر اس کی تفسیق نہیں کی جائے گی. جو بغیر کسی تعویل کے تارک ہو, جیسے ہما شما تارک ہو جائے اور کہیں کہ واجب تو دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے, اس پر عمل چھوڑ دیں ہم, تو ہم تو گنہگار ہوں گے, ہم کو تو فاسق کہا جائے گا. واجب کا تارک فاسق ہے, لیکن کوئی مجتہد وجوب وطر کا قائل نہیں, جیسے کہ امام اعظم قائل ہیں. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رکعت کے وجوب کے قائل نہیں ہیں, بلکہ وہ سنت کے بھی قائل ہیں. تو اب ایسی صورت میں, لیکن جس دلیل سے چونکہ وطر کا ثبوت ہے مثلا, وہ دلیل ظنی ہے, لہذا کوئی اگر مجتہد امام شافعی علیہ رحمت و رضوان اس دلیل کو ظنی کہہ کر اس پر عمل چھوڑے, عمل نہ کریں, تو اب ایسی صورت میں اس مجتہد کو فاسق نہیں کہا جائے گا. بات سمجھائی بچوں؟ اسی لیے متعولن اور غیر متعولن کی قید ضروری ہے یہاں پر. بات سمجھائی بچوں؟ دیکھیے ہم ترجمہ کرتے ہیں واجب کا. فرماتے ہیں صاحب کتاب, والواجب ما ثبت وجوبہ بدلیل فیہ شبہہ, واجب وہ ہے جس کا وجوب ثابت ہو ایسی دلیل سے جس میں شبہہ ہو. وحکمہ اللزوم عملا بالبدن, اور اس کا حکم کیا ہے؟ لزوم عملا بالبدن ہے, لا علما علی الیقین, نہ کہ اس کا لزوم علما یقین کے طور پر. حتی لا یکفر جاحد ویفسق تارکہ, یہاں تک کہ اس کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا, ہاں اس کے چھوڑنے والے کو فاسق کہا جائے گا. کب چھوڑنے والے کو فاسق کب کہا جائے گا؟ اذا استخف باخبار الاحاد, جبکہ وہ اخبار احاد کے ساتھ استخفاف کرے. یہاں پر استخفاف کا معنی بچوں صرف اتنا ہے کہ وہ عمل ترک عمل
جو استخفاف مصنف نے کہا نا حتی اذا استخف باخبار الاحاد، یہ تو استخفاف سے یہاں پر مراد بچوں یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کو لازم نہ جانے. یہ مراد نہیں ہے کہ شریعت کے ساتھ یا اس اخبار احاد کے ساتھ وہ مطلب ان کو ہلکا جانے، یہ مراد نہیں ہے. مطلب یہ ہے اس سے کہ اس پر عمل کو واجب نہ جانے. ورنہ تو اگر اخبار احاد کے ساتھ استخفاف سے مراد وہی ہو کہ اس کو ہلکا جانے، تو یہ تو ہلکا جاننا تو شریعت میں کفر ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ تو مصنف نے کیا کہا، اذا استخف باخبار الاحاد اما متأولا فلا، لیکن اگر تعویل کے طور پر کوئی استخفاف بے اخبار الاحاد کرتا ہے، یعنی ترک عمل کرتا ہے اور عمل کو لازم اور واجب نہیں جانتا ہے تعویل کے طور پر، فلا، تو تفسیق نہیں کی جائے گی. بات سمجھ آئی بچوں؟ تو تفسیق نہیں کی جائے گی. میں مثال کے طور پر وہ یہ کہے کہ یہ خبر ضعیف ہے یا یہ خبر کتاب کے مخالف ہے، تو اب اس کی تفسیق نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ وہ بھی تارک عمل تو یہ بھی بن رہا ہے، شخص متعول بھی تارک عمل ہے، لیکن یہ ترک خواہش نفس کی بنا پر نہیں ہے، نفس کے لیے نہیں ہے، بلکہ تحقیق و تدقیق کے خاطر ہے. اور یہ تو علماء کے ساتھ ہے، ہمارے بزرگوں میں یہ سب علماء میں چلا آ رہا ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ آج ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ